جیسے ہی امام حسین علی اصغر کو میدان میں لے آتے ہیں تو فوج یزید ہنسنا شروع کرتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے۔ اتنی دیر میں امام حسین اپنی عبا میں چھپے ہوئے علی اصغر کو ظاہر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، یہ 6 ماہ کا رسول اللہ کا نواسا ہے، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا پانی دے دو، اسے آرام مل جائے گا۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے، اے حسین، اگر بچہ اتنا ہی پیاسا ہے تو اسے کہہ دو خود ہم سے پانی مانگے، ہم ضرور دیں گے۔ امام حسین نے فرمایا، اے اصغر، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر کے لب ہلنے لگتے ہیں اور وہ فوج یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ تاریخ نے لکھا، علی اصغر پیاس سے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوج یزید کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہے، اے حرملہ، ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت ہو جائے، جلد نشانہ لے اور اس بچے کو قتل کر دے۔ بس وہ نشانہ لیتا ہے، 1 مرتبہ نشانہ لیتا ہے لیکن تیر چلا نہیں پاتا، دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے، تیر چلا نہیں پاتا، جب تیسری مرتبہ بھی تیر نہیں چلا پاتا تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ پورے لشکر میں تجھ سے بڑا بے رحم کوئی نہیں، تجھ سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا۔ حرملہ کہتا ہے، میں جیسے ہی بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو خیام سے کوئی سیاہ لباس والی بی بی دور سے اشارہ کرتی ہے کہ اے ظالم نہ مار، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے، تو خیام کی طرف نہ دیکھ، بس اس بچے کو قتل کر دے۔ تاریخ نے لکھا، عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، اس کی 3 نوکیں تھیں، جیسے ہی تیر وہ چلاتا ہے، تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو پہ لگتا ہے، آپ کے جسم مبارک سے خون اور دودھ بہنا شروع ہوتا ہے۔ امام حسین اپنے بیٹے کو دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون علی اصغر آسمان کی طرف رواں کریں۔ آواز آتی ہے، اے حسین، قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ امام حسین چاہتے ہیں خون کو زمین کی طرف رواں کریں۔ آواز آتی ہے، حسین، قیامت تک اناج نہیں اگلے گا۔ امام حسین اپنے چہرے پہ مل کے اللہ سے کہتے ہیں، اے اللہ، میں روز محشر تیری دربار میں ایسے ہی آؤں گا، بس اپنے بچے کو عبا میں چھپائے۔ خیام کو آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے رباب، اپنے بیٹے کو لے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی عبا کو ہٹایا تو چیخ کے رو کے کہتی ہیں، اے اللہ، یہ کتنے ظالم ہیں، کیا ان کا خود کا کوئی بیٹا نہیں؟ یہ کیسے رسول اللہ کے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین بی بی رباب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس ہمارے بچے کی قربانی رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اے رباب، ہماری شہادت کے بعد ہماری لاش کو پامال کیا جائے گا، ہمارے سروں کو کاٹا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس معصوم بچے کی لاش کی بھی بے حرمتی ہو۔ آؤ خیام کے پیچھے بچے کی قبر بناتے ہیں۔ امام حسین اور بی بی رباب خیموں کے پیچھے کھڈا کھودتے ہیں اور وہاں علی اصغر کو تدفین کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی امام حسین کی شہادت کے بعد تمام شہیدوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا تو اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس بچے کی لاش نہیں ملتی جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے آئے تھے۔ بس ہر کوئی نیزہ ہاتھ میں لے کے کربلا کی زمین پہ مارنا شروع کرتا ہے کہ امام حسین نے ادھر ہی کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس ایک نیزہ زمین پہ لگ کے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس پہ علی اصغر کی لاش بھی پرواز کرنے لگتی ہے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی دور سے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا تو رو رو کے کہنے لگی، اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ ان ظالموں نے اس 6 ماہ کے بچے کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا اور اس کے جسم مبارک کو زمین کربلا پہ چھوڑ دیا۔